جبکہ میں دارالعلوم کے درجہ حفظ قرآن میں حفظ قرآن کرتا تھا، دوپہر کو چھٹی ہوئی، گھر واپس آیا تو وہاں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں کا ایک ادارہ دارالارشاد کے نام سے قائم کر رکھا تھا۔ تو میں جب مدرسے سے دوپہر کو واپس آیا تو ان کی میز پر میں نے ایک تختی لگی ہوئی دیکھی، سفید کاغذ اس پر چڑھا ہوا تھا اور نیلی روشنائی سے موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا، پاکستان ہمارا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب لفظ پاکستان میں نے پڑھا اور سنا، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ بس یہ آغاز تھا تحریک پاکستان کا، اور یہی وہ زمانہ تھا جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے مستعفی ہو کر تحریک پاکستان میں شب و روز منہمک ہو گئے تھے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بہت جلیل القدر استاذ تھے اور شیخ الاسلام تھے اپنے وقت کے، اور دور حدیث کے عظیم سب محدث تھے، استاذ تھے، اعلیٰ درجے کے خطیب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا۔ تمام اسلامی علوم و فنون پر بڑی گہری نظر رکھنے والے اور دسترس رکھنے والے تھے۔ وہ بھی ہمتن دارالعلوم کے تحریک میں لگے اس طریقے سے کہ وہ بھی دارالعلوم دیوبند سے مستعفی ہو گئے۔ خلاصہ یہ کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے، جلیل القدر اساتذہ میں سے کئی حضرات تحریک پاکستان ہی کے خاطر مستعفی ہو کر اس تحریک میں شامل ہوئے، اور مستعفی ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دارالعلوم میں رہتے ہوئے سیاسی مشاغل اور سیاسی کاموں کا کرنا یہ حضرات مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اس سے طلباء کی تعلیم میں نقصان ہونے کا اندیشہ تھا، اس وجہ سے اور بھی کچھ اسباب تھے۔ اس واسطے دن رات یہ حضرات تحریک پاکستان کی جد جہد میں شریک ہوئے۔ ہم نے بھی دیوبند میں اس وقت 3 جماعتیں کام کر رہی تھیں۔ ایک جمعیت علماء اسلام، اس کے بانی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کا ایک شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جنہوں نے جمعیت علماء اسلام قائم کی، انہی کا اس وقت میرے سامنے ایک اقتباس ہے، شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کا دارالعلوم دیوبند میں اجتماع عام سے خطاب۔ فرمایا، اگرچہ میں سیاست سے کنارہ کش ہو چکا تھا اور میری صحت بھی اتنے سخت اور صبر آزما کام کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اس ہند کے لیے علیحدہ وطن کی تحریک سے علیحدہ رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کے حصول کے لیے اگر مجھے اپنا خون بھی دینا پڑے تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کے شاگرد تھے، تو ان حضرات نے بڑے پیمانے پر متحدہ ہندوستان کے طول و عرض میں دورے کیے ہیں، تقریریں کی ہیں، جلسے کیے ہیں۔ دارالعلوم میں بھی جلسے ہوتے تھے اسی موضوع پر۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک اور تحریک تھی، اور وہ تقریباً تمام شہروں میں ہوتی، ان کی یہ کالجوں اور اسکولوں کے لڑکوں کی طلبہ کی تنظیم تھی، اور یہ بھی پورے تقریباً ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی، دیوبند میں بھی تھی۔ ہمارے خاندان کے بہت سارے نوجوان بھی اس میں شامل تھے الحمدللہ، اور ان کے بھی جلوس نکلتے تھے، آئے دن جلوس نکلتے تھے، جلسے ہوتے تھے۔
اور تیسری جماعت ہم نے دارالعلوم دیوبند میں نہیں بلکہ دیوبند میں بچہ مسلم لیگ بنا رکھی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب پاکستان قائم ہوا سن 48 میں پاکستان ہم ہجرت کر کے آئے تو میری عمر کا 12واں سال تھا، تو ہم بچے تھے۔ اس بچہ مسلم لیگ میں تقریباً 600 بچے شامل تھے، اور ہم جلوس نکالا کرتے تھے جمعہ کی نماز کے بعد دارالعلوم دیوبند سے باہر شہر کے وسط میں مرکزی جامع مسجد تھی دیوبند کی، بہت بڑا اجتماع اس میں ہوتا تھا جمعہ کا۔ ہم جمعہ کی نماز وہیں پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ سب حضرات وہیں پڑھتے تھے، دارالعلوم کے تمام علماء رات بھی وہیں پڑھتے تھے، ہم بھی وہیں پڑھتے تھے سب۔ تو وہاں جمعہ کی نماز پڑھ کر ہمارا جلوس نکلتا تھا بچہ مسلم لیگ کا، اس میں کئی سو بچے ہوتے تھے، اور ہمارے نعرے ہوتے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان بنائیں گے، اپنا سر کٹائیں گے، پاکستان بنائیں گے، مسلم مسلم بھائی بھائی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ادھر کانگریسی بچوں کا بھی جلوس نکلتا تھا، اور ان کا نعروں میں ایک نعرہ یہ ہوتا تھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، اور ہمارا نعرہ ہوتا تھا مسلم مسلم بھائی بھائی۔ یہ بنیادی اختلاف تھا مسلم لیگ اور کانگریس کا۔